أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزاروں جناب حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند
نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ جو بھی حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ جو حضرات بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود ارشاد فرما دیں اللہم صلی علی نو ہے کہ 5-6 بند سماعت فرمائیں انشاءاللہ مصاحب ہوں گے۔ نہ چھنتی زینب مضطر کی چادر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، نہ چھنتی زینب مضطر کی چادر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، کبھی قیدی نہ بنتی بنت حیدر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، اگر عباس کے شان نہ کٹتے، گلوئے شاہ پہ چلتا نہ خنجر، نعت عاشقیہ خیموں کے اندر، نہ جلتا عابد مضطر کا بستر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، تماچے کھاتی نہ شہ کی یتیمہ، نہ جلتا آگ سے دکھیا کا کرتا، سکینہ کے نہ چھینے جاتے گوہر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، بندھی ناکے سے جب بالی سکینہ، جو ناکا چلتا تھا چھلتا تھا سینہ، نہ باندھی جاتی وہ پشت شتر پر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، گری ناکے سے جب بچی زمین پر، یتیمہ کا شکستہ ہو گیا سر، ستم اتنے نہ سہتی وہ گل تر اگر عباس کے شان نہ کٹتے، ہزاروں سمت سے آتے تھے پتھر، حرم تھے سر برہنہ خون میں تر، نہ ہوتے یہ ستم اہل حرم پر
اگر عباس کے شان نہ کٹتے، فہر نے اور وایز نے یہ نوحہ عطائے فاطمہ زہرا سے لکھا، قلم دونوں کے روئے ہیں یہ لکھ کر، اگر عباس کے شان نہ کٹتے، نہ چھنتی زینب مضطر کی چادر، اگر عباس کے شان نہ کٹتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، بندے کفن کو توڑ کے آئی ہے پھر سے ماں، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، ماتھے پہ تیر پہلو میں پیوست برچھیاں، اور قلب میں سنا، ماتھے پہ تیر پہلو میں پیوست برچھیاں، اور قلب میں سنا، مرہم لگائے گی تیری مادر کہاں کہاں، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، باہیں گلے میں ڈال لو، ہمت ذرا کرو، اے لال گھر چلو، باہیں گلے میں ڈال لو، ہمت ذرا کرو، اے لال گھر چلو، ان پتھروں کے ڈھیر میں تم چھپ گئے کہاں، اے میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، رکھ دوں گی ہاتھ گردنوں خنجر کے درمیان، وعدہ ہے میری جان، رکھ دوں گی ہاتھ گردنوں خنجر کے درمیان، وعدہ ہے میری جان، غازی کی طرح دشت میں
قربان ہوگی ماں اے میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ بیٹے کے ساتھ دشت میں مادر کا خون بہے، کہہ دو یہ شمر سے بیٹے کے ساتھ دشت میں مادر کا خون بہے، کہہ دو یہ شمر سے گردن پہ پہلے وہ کرے خنجر میرے رواں، اے میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ اماں ہٹا لو ہاتھ، تکلم تھی یہ صدا، کٹنے دو اب گلا۔ اماں ہٹا لو ہاتھ، تکلم کی یہ صدا، کٹنے دو اب گلا۔ ہر ضرب پر یہ کہتی تھی پہلو شکست ماں، اے میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور دو تین شعر سمجھ فرمائیں۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، تیغ رواں سکون سے اترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، میدان میں تیز دستی تیغ
پوچھ میدان میں تیز دستی ہے تیغ علی نہ پوچھ سر سے چلی بدر میں اترتی چلی گئی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی مرہم ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر مرہم ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی صلوات بر محمد و آل ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا جوڑ کر ایسے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچ
سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم جا دین کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا محمد و آل محمد صلوات اما انتہائی تو اتنام صاحب منتظر سعودت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید الحسن نقوی صاحب قبلہ سے کہ رونق فروز ممبر ہوں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں حضرات سے گزارش کہ با آواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصول کا استقبال فرمائیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، جب کہ یہ فرزند بڑی دعاؤں کے بعد ان کو حاصل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے مگر صاحب اولاد نہیں تھے، اس لیے قرآن مجید نے ان کی اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جناب ابراہیم نے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار ہمیں ایسا بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب نبی دعا مانگتا ہے تو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر بھی نظر رکھتا ہے نا۔ دیکھیے دوا فائدہ پہنچاتی ہے لیکن ساتھ میں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھ کر کے دوائیں دی جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں کیونکہ جب دعا مانگتے ہیں تو اتنی معرفت نہیں ہے، ہم لوگ کیا مانگیں گے؟ کہیں گے پروردگار ہمیں بیٹا عطا کر دے، لیکن اگر وہ بیٹا ملا اور ہٹلر بن گیا، وہ بیٹا ملا اور دنیا کے ظالمین کی طرح ہو گیا تو ایسے بیٹے سے نہ بیٹا ہی ہونا کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم یا قرآن میں اور بھی انبیاء کی دعا ہے کہ جب انہوں نے پروردگار سے مانگا تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا دے، کہا رب ہب لی من الصالحین، ایسا بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو۔ اور اسی لیے دیکھیے کیونکہ بیٹا صالحین میں سے تھا، اسی لیے جب خواب بتایا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ بابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ توجہ سے رمضان گرامی، اور اسی لیے اس منزل تک پہنچے جناب ابراہیم کو خدا بند عالم نے خواب کے ذریعے سے۔ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، اب کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب اس خواب کی کوئی اچھی تعبیر بتا دیں، ہے نا، لیکن اگر ذرا سا انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ معاملہ ہے تو وہ فوراً خواب بدل دیتے ہیں، کہتے نہیں ایسے نہیں ایسے دیکھا تھا، ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یعنی ہم انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ اگر ذرا سے موافق تعبیر نہیں ملی تو کیا کرتے رہتے ہیں، پھر خواب ہی کو کیا کرتے رہتے ہیں، چینج کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا چینج کر دیتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب کوئی خوشخبری سنا ہی دے، تب تلک وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہی تو قدرت کو بتانا ہے کہ عام بندے اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتا ہے۔ ورنہ جناب ابراہیم کو کے پاس فرشتہ بھی تو بھیج سکتا تھا اللہ، مگر جناب ابراہیم کے پاس فرشتے نہیں آتے تھے، فرشتے آتے تھے۔
آپ سوچیں اتنا سنگین حکم، بیٹے کی قربانی، اور وسیلہ کس کو بنا رہا ہے؟ خواب کو، ہے نا بھائی، فرشتوں کو بھیج دیتا۔ انبیاء کے سامنے پروردگار نے، جیسے جناب موسیٰ ہیں کوہ طور پہ گئے تو پروردگار نے جو ہے پیڑ میں آواز پیدا کر دی اور اس کے ذریعے سے گفتگو ہوئی، ہے نا۔ تو خدا بند عالم کوئی ایسا راستہ اپناتا کہ جس میں بالکل یقین ہوتا، اس میں کہیں سے بھی کوئی گنجائش الگ سے جانے کی نہ ہوتی۔ مگر آپ دیکھیں کہ خدا اپنے نبی کو اتنا بڑا حکم دے رہا ہے، مگر وسیلہ کیا اپنایا؟ خواب۔ ہم جیسے ہوتے تو اس خواب ہی میں نہ جانے کتنی تعویلیں نکال لیتے، ہے نا۔ لیکن جناب ابراہیم نے جو خواب دیکھا تو کیا سمجھا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اب آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے لوگ ہو گئے ہیں، بڑے اونچے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی نبی تو ہم جیسے ہیں، ہے نا، نبی تو ہم جیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کا خواب تو آپ جیسا نہیں ہوتا، نبی کا تو خواب آپ جیسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے خواب شیطنت کے خواب، اور نبی کا خواب حکم رب۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، نبی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ حکم رب ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور لوگوں نے بنا لی ہے، کہنے لگے کہ وہ نبی کا بچپنا بھی الگ ہوتا ہے، ان کی جوانی الگ ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا الگ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو اچھے اچھے نیک ہو جاتے ہیں، ہے نا بھائی، بڑھاپے میں تو اچھے اچھے لوگ نیک بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تقسیم کر دیا، کہا کہ نبی کی جوانی الگ ہے، نبی کا بچپنا الگ ہے، نبی کا بڑھاپا الگ ہے۔ اب دیکھیے، حکم تو جناب ابراہیم کو ملا تھا، تو اب کیا ضرورت تھی اسماعیل سے پوچھنے کی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے خواب کس کو دکھایا؟ جناب ابراہیم کو دکھایا، تو حکم تو جناب ابراہیم کو ملا تھا، تو ضرورت کیا تھی کہ وہ جناب اسماعیل سے پوچھتے؟ یوں بھی باپ کی حیثیت سے وہ ولایت رکھتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، باپ کی حیثیت سے وہ ولایت رکھتے تھے، اگر وہ لے جاتے تب بھی کوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو، جو ابھی چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، بلاتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکم ملا ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے حکم ملا ہے، بلکہ کہا کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو اب دیکھیں جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ کہا بابا جان، جو اللہ کا حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ تو عزیزو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ خواب سے جو ابراہیم نے سمجھا وہی جناب اسماعیل بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایک نبی کا بڑھاپا ہے اور ایک نبی کا بچپنا ہے۔ اب مت کہنا کہ بچپنا الگ ہوتا ہے، بڑھاپا الگ ہوتا ہے۔ ارے جو اسماعیل سمجھ رہے ہیں وہی ابراہیم سمجھ رہے ہیں، جو ابراہیم سمجھ رہے ہیں وہی اسماعیل سمجھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی۔ توجہ چاہ رہا ہوں مزار گرامی۔ تو اب وہ مرحلہ آیا کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر کے چلے۔ جب چلے تو شیطان صاحب بھی اپنا کام کرنے کے لیے چلے۔ اور یہ بتا دوں، شیطان بھی اپنے روپ میں نہیں آتا، کیونکہ اگر اپنے روپ میں آئے گا تو پہلے ہی پہچان لیا جائے گا۔ وہ بھی جب کسی کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو اللہ والے کا روپ دھار کے آتا ہے۔ اب جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے قربان گاہ کی طرف، تب دور سے دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، اب ہاتھ میں گویا تسبیح ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا، کہا یہ تو بہت پہنچا ہوا اللہ والا لگ رہا ہے، اس لیے کہ اصلی میں ایکٹنگ نہیں ہوتی، نقلی میں ایکٹنگ ہوتی ہے نا۔ جو اصلی ہے اس میں تو ایکٹنگ نہیں ہوتی نا،
لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ایکٹر حقیقی ماں ویسے نہیں روئے گی جیسے ایک ایکٹر رونے لگے گا، ہے نا؟ تو ویسے ہی یہ بھی تھا. اب اللہ والے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اللہ والا تو تھا نہیں. تو جناب ابراہیم بھی تعجب میں پڑ گئے کہ کون سا اللہ والا آ رہا ہے. خیر وہ آیا، قریب ہوا، دھیرے دھیرے بات کی، سلام دعا ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے مشن پہ آیا. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے خواب دیکھا تھا، حکم رب ہوا ہے، جا رہا ہوں ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے. کہہ گیا ایک خواب دیکھا اس سے یہ. اور پھر اب ایموشنل کرنے کے لیے بھی ہو کہ جناب اسماعیل، ارے کتنا چاند جیسا بچہ، اس کو لے کے آپ جا رہے ہیں. جناب ابراہیم سمجھ گیا یہ دکھتا ہے کچھ ہے کچھ. توجہ سے رہا ہوں. تب جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ کنکڑیاں اٹھائیں اور اس کو مارنا شروع کیا. تو وہ بھاگا. 7 کنکڑی. بہرحال شیطان کے اندر بھی ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، گمراہ ہے مگر اپنے مشن کا پکا ہے نا بھائی. آپ دیکھیے کہ نبی کی کنکڑی کھا رہا ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، پھر بھی ہٹ نہیں رہا ہے. ایک کنکڑی ماری، 2 کڑی. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ابابیل جو ہے چھوٹی کنکڑیاں پھینک دیں تو ہاتھی جیسے لشکر بھوسا بن جائے، تو اب ابراہیم جیسا نبی اگر کنکڑی پھینکے تو کوئی معمولی بات ہے. تو بہرحال پہلا کھا لیا، دوسرا کھا لیا. بہرحال 7 کے بعد ہمت جواب دے گئی، بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو پھر جناب ابراہیم لے کے چلے. پھر جب تھوڑی دور پہ پہنچے تو دیکھا پھر ایک دوسرا اللہ والا چلا آ رہا ہے. اب وہ ایک دوسرے بھیش میں آیا، تسبیح پڑھتا ہوا ہے، جھومتا ہوا، اللہ ہو اللہ ہو. جناب ابراہیم نے کہا یہ کون سا اللہ والا آ گیا بھائی. اب پھر وہ دھیرے دھیرے قریب ہوا، پھر سلام و دعا، پھر ادھر ادھر کی باتیں، پھر یہ کہ کہاں جا رہے ہیں، اور پھر گھوم پھر کر کے پھر اس نے اسی طریقے سے، لیکن اب پاور بڑھا دیا. بھائی شیطان تو ایک ہی تھا نا، شیطان 3 تھوڑی تھے، شیطان ایک تھا، لیکن آیا تھا 3 جگہ پر بہکانے کے لیے. لیکن پہلے بھائی ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کہ ہلکے پھلکے سے کام چل جائے، ہے نا. تو اس نے بھی پہلے اپنے بہکانے کا جو پاور رکھا وہ تھوڑا رکھا، کہا تھوڑی سے کام چل جائے تو کیوں زیادہ محنت کریں ہم. لیکن جب پہلی مرتبہ میں دال نہیں گلی تو دوسری مرتبہ اور اپنی طاقت جمع کر کے آیا کہ اب کی تو بہکا ہی کے رہیں گے. بہرحال اس نے پھر اپنی کوشش کر ڈالی. پھر جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ، پھر انہوں نے کنکڑیاں اٹھائیں، پھر اس کو مارنا شروع کیا. پھر 7 کنکڑی کھا کے بھاگا تو 14 کنکڑی ہو گئی. پھر جناب ابراہیم آگے بڑھے، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو پھر تھوڑی دیر میں دیکھا پھر ایک اللہ والا چلا آ رہا ہے. پھر وہ بھی قریب آیا، پھر سلام دعا، پھر وہی ساری چیزیں. پھر جناب ابراہیم سمجھے کہ یہ دکھتا کچھ ہے، یہ اندر سے ہے کچھ. پھر انہوں نے کنکڑیاں ماری، پھر وہ 7 کنکڑیاں، تو کتنی ہو گئیں؟ 21. اسی لیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ 3 جگہ پہ شیطان کو کنکڑی مار کے آتے ہیں، ہے نا. اور میں کہتا ہوں کہ کسی کو آپ کہیں نہ پکڑیے، حج میں جا کے پکڑیے. کہنے لگے شبی میں کیا رکھا ہے نا. ہم مولا امام حسین کے روضے کی شبی بناتے ہیں، کہتے اس میں کیا رکھا ہے. تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب ہے یہ انسان، ماننے پہ آتا ہے تو شیطان کی شبیہ مان لیتا ہے، اور نہیں ماننا ہوتا ہے تو آل رسول کی عظمتوں کو نہیں مانتا ہے نا. اس لیے میں نے کہا ان کو کہیں نہ پکڑیے. کہاں پہ پکڑیے؟ جا کے
حج پہ پکڑیے۔ اب حج سے واپس آئے، میں نے کہا بھائی ملاقات کروں حاجی صاحب سے۔ میں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ وہاں گئے تو کیا کیا کیا؟ کہا الحمدللہ میں نے شیطان کو کنکڑی ماری۔ میں نے کہا بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو شیطان مل گیا؟ کہنے لگے نہیں وہ شیطان تو نہیں ملا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ شیطان کو کنکڑی مار کے آ رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، شیطان آپ کو مل گیا؟ تو آپ کہہ رہے نہیں شیطان کو نہیں مارا، پھر کس کو مارا؟ کہا ہاں وہ جہاں شیطان کی ایک شبیہ بنا دی گئی ہے، پس جہاں جہاں جناب ابراہیم کو بہکانے شیطان آیا وہاں وہاں شیطان کی شبیہ بنا دی گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب حاجی صاحب شیطان کو مارتے ہیں یا اس شبیہ کو مارتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ بھائی شیطان کو تو مارتے نہیں ہیں، شیطان کو تو جناب ابراہیم نے مارا تھا، شیطان کو جناب ابراہیم نے مارا تھا، مگر حاجی صاحب شیطان کو نہیں مار رہے ہیں، شیطان کی جو شبیہ بنی ہوئی ہے اس پہ مار رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو کربلا کی شبیہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، شیطان کی شبیہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ شبیہ میں بھی اثر پایا جاتا ہے۔ آپ مار رہے ہیں شبیہ کو، لگ رہی ہے شیطان کو، ہیں؟ اور آپ کا حج بھی ہوا جا رہا ہے نا؟ بھائی حج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مار رہے ہیں شبیہ کو، لگ رہی شیطان کو، حج ان کا ہوا جا رہا ہے۔ تو اب شبیہ میں اثر ہے یا نہیں ہے؟ تو شبیہ میں اثر ہے، تو ماننے پہ آئے گا تو شیطان کی شبیہ بھی مان بیٹھے گا، لیکن نہیں ماننے پہ آئے گا تو اللہ کے نمائندوں کی شبیہ پر انگلیاں کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا گرامی۔ تو آپ نے میری بات یہاں تک سن لی۔ تو اب جناب ابراہیم اور آگے بڑھے تھے کہ شیطان بڑا مشن کا پکا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ان سے تو دال گلی نہیں، تو اب ذرا بڑی بی کے پاس چلتے ہیں، ہے نا؟ بڑی بی کے پاس جاتے ہیں، جناب ہاجرہ کے پاس، جناب اسماعیل کی ماں۔ اب وہ آیا دروازے پہ، سلام کیا، نبی کی زوجہ نے پوچھا، جواب دیا، کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا رے آپ کو خبر ہے کچھ؟ کہا کیا خبر ہے؟ کہا ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ بچے کو لے کے گئے ہیں اپنے خلیل سے ملانے۔ بھائی خلیل اللہ تھے نا یہ۔ تو اس نے کہا کہ ارے کچھ نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ نے کہا پھر؟ کہا ایسا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ بس جناب ہاجرہ سمجھ گئیں یہ ہے کچھ۔ کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ لہذا یہاں بھی دال اس کی نہیں گئی۔ اب جناب ابراہیم منی میں پہنچ گئے۔ اب جب منی میں پہنچے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو اب یہاں پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باپ تھے، ذرا محبت آ گئی کہ کیسے جو ہے بیٹے کو ذبح کریں گے، تو کیسے؟ بھائی اگر اتنے ہی کمزور تھے تو لے کے آتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا ہماری طرح خواب ہی میں کوئی تعویل پیدا کر لیتے، ہے نا؟ تو بعض لوگوں یہ کہتے ہیں کہ جیسے جناب ابراہیم نے پٹی باندھ لی، ہے نا؟ تو یقیناً پٹی باندھی، لیکن اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ گویا وہ سوچتے تھے کہ میں کیسے دیکھوں گا، ہے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابراہیم خواب سے حکم سمجھ رہا ہے وہ حکم کا دائرہ بھی سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ جناب ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں ذبح کر چکا ہوں، اور اگر یہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ ذبح ہو جاتے۔ دیکھا یہ تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں،
بھائی ذبح کر رہا ہوں الگ ہے اور ذبح کر چکا ہوں الگ ہے۔ تو جو خواب سے حکم سمجھ رہا تھا وہ حکم کے دائرے کو بھی سمجھ رہا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگر ظاہر حال میں جناب ابراہیم نے پٹی نہ باندھی ہوتی تو آپ بتائیے جب دمبا آیا تھا تو نیت بدلتی یا نہیں بدلتی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ بھائی اگر آنکھوں پہ پٹی نہ ہوتی تو جس وقت اسماعیل ہٹے تھے اور دمبا آ گیا تھا تو بھائی جناب ابراہیم دیکھ رہے تھے، تو جب دیکھتے تو نیت بدل جاتی کہ نہیں بدل جاتی؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پہلے ہلکا ہلکا چلا رہے ہوتے جیسے دمبا دیکھا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے پٹی اس لیے باندھی کہ پروردگار ہم جس چیز پر مامور ہیں میں اس کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تو اب دیکھ نہیں رہا ہوں نا، تو میری نیت خالص ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس پر میں عمل کر رہا ہوں، اور اس وقت تک عمل کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے۔ مگر وہ تو اللہ کی مصلحت کہ اس نے دمبا بھیج دیا۔ اور اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کم سے کم اس معجزے کو بھی تو سمجھو کہ چھری چل رہی تھی، کب اسماعیل ہٹے، کب دمبا آیا، چھری رکی بھی نہیں، ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی کی ذوالفقار نسلوں کو پڑھتی تھی تو تعجب ہوتا ہے، یہ چھری پہ تعجب نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے رکی نہیں؟ بھئی آپ کوئی چیز بدلیں گے تو رکنا چاہیے، لیکن وہاں تو کام چل رہا ہے، تبھی ابراہیم کو یقین ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب اپنے اعتبار سے یقین ہو گیا کہ ہاں اب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تب پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ اسماعیل کھڑے ہیں اور سامنے دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اگر نیت میں کوئی کمی ہوتی تو ہو جانا چاہیے تھا خوش، ہے نا بھائی؟ اللہ ان کے دل کی آواز پڑھ رہا ہے نا، جو قرآن میں بیان کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑے ہیں، دمبا ذبح ہو گیا، تو دل میں یہ آیا کہ کیا میری قربانی ناتمام رہ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نیت سچی تھی، نیت سچی تھی، تبھی تو سوچا دل میں کہ لگتا ہے میری قربانی ناتمام ہو گئی۔ تو آواز قدرت آئی، نہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی سے کیا کیا ہے؟ بدل دیا ہے۔ یعنی ابراہیم اب تو تمہارے گھر سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا، ہے نا؟ تو اب وہ فدیناہ بذبح سے مراد کس کو لیا جاتا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی دمبے کو جو قربانی ہوتی ہے نا؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ انسان کے مقابل میں دمبے کی قربانی کب بڑی ہو جائے گی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر اشرف المخلوقات میں بھی وہ نبی ہے۔ ایک یعنی یہ فکر بہت پرانی ہے کہ نبی کے مقابل میں کبھی دمبے کو لا رہے ہیں، کبھی خود آ رہے ہیں، ہے نا؟ بھلے ہی پرانی فکر ہے یہ۔ تو عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے، لہذا مفسرین نے لکھا ہے، خود علامہ اقبال پڑھے لکھے تھے، علامہ اقبال پڑھے لکھے انسان تھے، فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ امام حسین کی شان میں کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا بابا کون ہے؟ کہا وہ بسم اللہ کی بے ہے۔ دیکھیں پوری تفسیر پہ علامہ اقبال کی نگاہ ہے۔ مولا علی نے کہا تھا نا انا نقطۃ تحت الباء۔ ابن عباس ان کے شاگرد تھے۔ اب وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ شاگرد سے لیتے ہیں، کچھ لوگ استاد سے لیتے ہیں، ہے نا؟ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے وہ مولا علی کے شاگرد تھے، اور دوسروں نے انہی سے سب کچھ لیا۔ تو شاگرد سے لے رہے ہیں، استاد کو بھلائے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ شاگرد صاحب ایک دن بتاتے ہیں، یہ خود ہی بتاتے ہیں، ابن عباسی سے ہے یہ روایت بھی ابن عباس سے ہی ہے،
کہتا ہے کہ میں مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا رات کے وقت، اور سورہ حمد کی انہوں نے تفسیر شروع کی. تو کہنے لگے رات گزرتی گئی، تفسیر چلتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آنے لگا اور ابھی تفسیر ختم نہیں ہوئی. واہ، استاد بھی ہو باحوصلہ اور شاگرد بھی ہو باحوصلہ ہے. تو اب آخر میں نچوڑ بیان کیا، کہا کہ اے ابن عباس سمجھ لو کہ جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. اور پھر یہ کہا کہ انا نقطۃ تحت البا، ہے نا. اب علامہ اقبال اسی کو رقم کر رہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. آقا حسین کا بابا کون ہے؟ جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور امام حسین کون ہے؟ جو ذبح عظیم کا معنی بن کر کے آئے. یعنی جناب ابراہیم کی جو قربانی ناتمام ہوئی تو اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اس کو ہم نے ایک عظیم قربانی سے کیا کیا ہے؟ بدل دیا. توجہ کہہ رہا ہوں، عظیم قربانی سے کیا کیا ہے؟ بدل دیا ہے. تو وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے. اسی لیے جب امام سجاد شام گئے تھے تو جو تقریر کی تھی وہاں اپنا تعارف جب کرایا تھا تو یہی تعارف کرایا تھا، انا ابن مکہ انا ابن منا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. بھائی جو جس قربانی جس تسلسل کے ساتھ ہے وہی تو ہوگی. توجہ شہروزانی گرامی. اور اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر آقا حسین کو کہاں جانا تھا؟ کربلا جانا تھا نا. تو مدینے سے پہلے مکے کیوں آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، مدینے سے پہلے مکے آتے ہیں، پھر مکے سے کربلا جاتے ہیں. بھائی سیدھے بھی تو راستہ تھا. امام کو جب کربلا ہی جانا تھا تو مدینے سے نکلتے سیدھے کربلا کا رخ کر لیتے. مگر پہلے مکے آئے اور پھر محرم سے پہلے حج کے درمیان ہیں آپ نے کیا کیا؟ 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیوں ایسا کیا؟ امام حسین نے کہا بھائی جہاں سے قربانی ذبح عظیم میں بدلی ہے وہیں سے ذبح عظیم کا آغاز ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، مکے میں یہ ہوا تھا نا جناب ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ. وہیں تو اللہ نے کہا تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، میں نے اس کو ایک عظیم قربانی سے کیا کیا ہے؟ بدلا ہے. تو اب جو عظیم قربانی اس کا بھی آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ مکے سے ہونا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب چلیے ایک بات آ گئی تو وہ بھی کہتا چلوں آپ کے اذہان عالیہ تک کہ عجیب بات ہے کہ آدمی بکرے کی قربانی تو یاد کیے بیٹھا ہے لیکن خود آل نبی کی قربانی کو بھلائے بیٹھا ہے نا. اور ماشاءاللہ سے کتنے اس میں مقابلہ ہوتا ہے بکرے کی قربانی میں. کہتے ہیں کہ بہت لحیم شہیم لے کے چلے آتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی یہ اتنا اشتیاق اس قربانی میں کیوں ہے؟ کہا ارے آپ کو نہیں پتہ ہے، یہ جو قربانی میں دے رہا ہوں یہ صراط مستقیم پہ کھڑا ہوگا، اور جب ہم آئیں گے محشر میں پہنچیں گے تو یہ دمبا ہمیں سوار کر کے صراط مستقیم سے پار کرا دے گا. ہے نا. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے خوب موٹا چوڑا لمبا خرید کے لاتے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم بہت پتلا ہے. بھائی اتنا بھی موٹا نہ لاؤ کہ وہ خود ہی ڈس بیلنس ہو جائے. کہنے لگے کہ نہیں، ارے ہم حدیث میں آیا ہے کہ یہ دمبا صراط مستقیم پہ کھڑا ہوگا.
اور جو صاحب نے قربانی کی ان کے بغیر وہ صراط مستقیم سے نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا بھائی اگر یہ دمبا زندہ بھی ہوتا تو آپ کو بیٹھال کے ایک پلیا پار نہ کروا سکتا، ہے نا؟ مگر آپ کہہ رہے کہ وہ صراط مستقیم پار کروا دے گا۔ کہا ارے بھائی قربانی سے درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ارے اگر ایک دمبا قربانی دے دے تو اس کا اختیار بڑھ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں منکر نہیں ہوں، میں تو یہ انداز اپنایا تاکہ بچوں کے بھی ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قربانی سے اختیار میں کمی نہیں ہوتی، قربانی سے اختیار میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ حتیٰ اگر جانور قربانی دے تو اس کے بھی اختیار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اب سوچو کہ جب ایک جانور آل نبی کی بچانے میں قربان ہو جائے تو اللہ اسے اتنا نواز دے، اور جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آل نبی اپنے پورے گھر کی قربانی دے دے۔ اب اگر اللہ اس کو یہ اختیار دے دے تو اب تعجب ہوتا ہے آپ کو، کیسے منت پوری ہو جاتی ہے، کیسے دعا ان کے وسیلے سے پوری ہو جاتی ہے، یہاں شک۔ تو ماننے پہ آئے تو بکرے کو بھی سب کچھ مان لیں گے، اور نہ ماننے پر آئے تو انکار کر دیں گے۔ تو عجیب بات ہے بھائی، اصول تو اصول ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ یہاں تو صحیح ہے اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال میں نے کہا کیونکہ بات قربانی کی آ گئی تھی تو یہ بھی میں بیان کروں، اسی لیے اللہ نے اسی دمبے کے بعد ٹھیک وہ بھی 10 کو ہے بھائی، 10 بقرعید کی 10 تاریخ کو ہے نا، اور امام حسین کی 10 محرم کو۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک مہینے پہلے تو 10 میں آپ بڑی قربانی کی یاد منائے پڑے ہیں، اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد جب 10 آتی ہے تو بدعت بدعت بدعت، شرک شرک شرک، وہاں سمجھ میں نہیں آتا، وہاں سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے اللہ کا فلسفہ تو سمجھو کہ جب دمبا ہماری راہ میں کام آ جاتا ہے تو ہم اسے بھلانے نہیں دیتے۔ اور پھر بات وہی میں کہوں گا کہ بھائی دیکھیں شیطان کو تو چڑ ہے قربانی سے۔ وہاں جب جناب ابراہیم لے کے چلے تھے تو شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، اس لیے ادھر محرم آیا، ادھر شیطان کی ٹولی چل دیتی ہے۔ کل بھی شیطان کو قربانی سے ہی جو ہے وہ چڑھتی، اور آج بھی شیطان کو قربانی سے ہی چڑھے۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ نے میری بات یہاں تک سن لی تو بس گریز کرتے ہوئے اور آپ کی زحمت تمام کر دی جائے کہ عزیزو، جہاں سے قربانی ناتمام ہوئی وہیں سے امام حسین نے قربانی کا کیا کیا؟ آغاز کیا۔ ورنہ ہم نے کہا کہ وہ ڈائریکٹ مدینے سے کربلا جا سکتے تھے، لیکن پہلے کہاں آئے؟ مکے میں آئے، اور پھر مکے سے کدھر کا رخ کیا؟ کربلا کا رخ کیا۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کا جب تذکرہ ہو گیا ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی قربانی دی اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، کامیاب ہوئے نا بھائی، اپنے اعتبار سے انہوں نے سب کیا اللہ کے راہ میں، تو اللہ نے انہیں وعدہ کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا اور وہ اس امتحان میں کھرے اترے تو یاد رکھیے اللہ کاہلوں کو نہیں دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اپنے چہیتوں سے بھی امتحان لیتا ہے پھر دیتا ہے، اور وہ امتحان میں کھڑے اترے۔ وہ بھی امتحان بھی ہم نے کہا کوئی معمولی امتحان ہے؟ بیٹے کی قربانی، اتنا سخت امتحان،
مگر اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اب اللہ نے کیا کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب حضور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں تو اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جس وقت اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اس وقت وہ نبی تھے یا نہیں؟ نبی تھے، اس وقت وہ رسول تھے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب نبوت مل چکی تھی، رسالت مل چکی تھی، تو اب بچا کیا ہے؟ انعام میں تو چھوٹی چیز تو نہیں دی جائے گی نا۔ توجہ چاہ رہا ہوں مدانے گرامی۔ تو اب ان کو عہدہ امامت دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت اور رسالت سے بڑا عہدہ مل رہا ہے، ورنہ چھوٹا عہدہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو نبوت ملنے کے بعد آزمائش ہوئی ہے، یہ تو رسالت ملنے کے بعد آزمائش ہوئی، حتیٰ کہ خلیل اللہ ہو چکے تھے، اس کے بعد یہ آزمائش ہوئی اور اس میں وہ کھڑے اترے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اور اب ایک چیز اور شک و شبہ دور کر دوں میں، ہم اپنے پیغمبر کے لیے بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ سن لیجئے، ہم اپنے نبی کے لیے بھی ان تین عہدے کے قائل ہیں۔ اور اب ایک اہم جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر پہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہے نا؟ تو جو عہدہ ختم ہو گیا اس میں جانشینی معنی نہیں رکھتی۔ بھائی کوئی پوسٹ ختم کر دی جائے اور پھر میں کہوں کہ میں فولا صاحب کو جو ہے اسسٹنٹ بناتا ہوں، تو لگیں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب پوسٹ ہی ختم ہو گئی تو اسسٹنٹ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جانشین کے معنی کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو عزیز ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، بھائی نبوت تو ختم ہو گئی نا حضور پہ، رسالت تو ختم ہو گئی نا نبی پر۔ تو جب حضور پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، تو جب پوسٹ ہی ختم ہو گئی تو جانشینی معنی نہیں رکھتی۔ تو پھر رسول کے پاس ہے کیا؟ کہا یاد رکھو، نبوت ختم کی ہے، رسالت ختم کی ہے، امامت ختم نہیں کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امامت پیغمبر کی تھوڑی ختم ہو گئی تھی، امامت تو قیامت تک چلے گی۔ اسی لیے یہ پیغمبر کی امامت میں جانشین ہے، یہ پیغمبر کی امامت میں جانشین ہے۔ اب اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جناب ابراہیم سمجھدار آدمی ہے نا، نبوت ملی تو دعا نہیں مانگا، رسالت ملی تو یہ نہیں کہا کہ ہماری ذریت کو بھی دے گا، لیکن جب امامت ملی تو اب یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب امامت کا عہدہ دیا تو کہا کہ جناب ابراہیم کا قال ومن ذریتی، یہ اللہ میری ذریت کو بھی دے گا، ہے نا، میری ذریت کو بھی دے گا۔ آواز قدرت آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ہم تمہاری ذریت کو دیں گے مگر اس کو جو ظالمین میں سے نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم جب تلک قرآن میں یہ آیت ہے، ہر دور میں نسل ابراہیم میں ایک امام ہونے کا ثبوت ہے۔ یا تو یہ مان لو کہ نسل ابراہیم ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ مان لو کہ نسل ابراہیم دنیا سے ختم ہو گئی، اور یا پھر یہ مانو کہ آج بھی کوئی نسل ابراہیم میں امام ہے، خدا کی قسم وہ امام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، ہم نے جس کو مانا ہے آج بھی وہ زندہ ہے اور نسل ابراہیم سے ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد، آج بھی زندہ ہے، نسل ابراہیم سے ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ہے توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب نبوت ملی تو یہ نہیں کہا کہ ہماری ذریت کو دو، رسالت ملی تو یہ نہیں کہا، لیکن جب امامت ملی تو کہا کہ ہماری ذریت کو بھی۔ ابراہیم جانتے ہیں جو پوش ختم ہونے والی ہے،
مانگو ایسی کہ جو قیامت تک چلے. لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جناب ابراہیم نے یہ مانگ کر کے، امامت مانگ کر کے اپنی نسل میں نبوت بھی لے لی اور رسالت بھی لے لی، کیونکہ امامت بھی جو چلے گی تو وہ نسل نبی سے ہی چلے گی. تو کہا ایسی چیز مانگو کہ نبوت بھی آتی رہے، رسالت بھی آتی رہے اور امامت بھی آتی رہے، اور جب نبوت اور رسالت ختم ہو جائے تب بھی عہدہ برقرار رہے، اور پیغمبر خاتم کے بعد ان کی امامت کی جانشینی چلتی رہے. اسی لیے ہمارے یہاں آج بھی سلسلہ امامت برقرار ہے. بولو چلا ہوں، آج بھی سلسلہ امامت برقرار ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابراہیم کی دعا جو اللہ نے قبول کی ہے، یا تو مانو کہ نسل ختم ہو گئی، اور یا پھر مانو کہ ہے کوئی ابراہیم کی نسل میں امام، تو کوئی اس کا مصداق پیش نہیں کر سکتا سوائے ہمارے. توجہ چہرہ کرام. اب آپ نے یہاں تک بات سن لی، تو آقا حسین وہیں سے، کہاں سے؟ جہاں ابراہیم نے دعا مانگی تھی. بھئی مکے میں تو دعا مانگی تھی، مکے میں دعا مانگی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم اپنے گھر سے امام دیں گے. اسی لیے کعبے میں در پیدا ہوا اور امامت ہے جو سلسلہ پیغمبر سے تھا وہ سلسلہ آگے بڑھا. توجہ شاہدان گرامی. اب امام حسین علیہ السلام نے، ہم نے کہا اس لیے مکے آئے اور پھر مکے سے کربلا کا رخ کیا. اب گریز کرنے کے لیے یہیں سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جو خطاب کیا تو اس میں آنے والے کی خبر دی. توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین کوئی انجانے میں کربلا نہیں آئے تھے، انجانے میں نہیں آئے تھے. وہ اپنے ماضی سے بھی باخبر تھے، اپنے حال سے بھی باخبر ہیں اور اپنے آئندہ سے بھی باخبر ہیں. اسی لیے اپنے اصحاب کو شب عاشور ایک حدیث سنائی ہے اپنے نانا کی، اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے صحابیوں، میرے نانا نے مجھ سے کہا کہ یہ حسین کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من نصرہ فقد نصرنی ونصر ولدہ الحجہ، جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس نے میری نصرت یعنی پیغمبر کی نصرت کی، اور حسین کے بیٹے حجت کی نصرت کی. یہ شب عاشور. بس امام میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ میرا مشن ناکام ہے. جو ناکام ہو جاتا ہے وہ آئندہ کی بات نہیں کرتا. لیکن اپنے اصحاب سے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جد نے کہا ہے، اور یہ تب کہا تھا جب چراغ بجھا کر کے ان کو جانے کے لیے کہا تھا، اور وہ نہیں گئے تھے تب سنایا. ورنہ پہلے سناتے تو لوگ کہتے بھائی وہ سب دباؤ میں آ گئے تھے حدیث پیغمبر کے. کہانی دباؤ میں کوئی کام نہیں ہوگا. پہلے نہیں، پہلے چراغ گل کر کے بھیجنا چاہ نہیں گئے، تب پھر بتایا کہ دیکھو تم نے کتنا قیمتی فیصلہ کیا ہے کہ صرف تم میری ہی نصرت نہیں کر رہے ہو، میرے نانا کی نصرت کر رہے ہو، اور صرف میرے نانا ہی کی نصرت نہیں کر رہے ہو بلکہ آنے والے حجت کی کیا کر رہے ہو؟ نصرت کر رہے ہو. یہ بات آپ نے سنی. پس شب عاشور نے ہمیں کس طرف منتقل کیا؟ آنے والے امام کی طرف. اب وہ جو آئے گا، توجہ چلا ہوں، دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ایک دن امام مہدی ظہور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظہور کریں گے. بس دیکھیں گریز کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، لیکن جب وہ ظہور کریں گے تو کہاں سے ظہور کریں گے؟ مکے سے. بھئی امامت کا بہت گہرا تعلق مکے سے ہے. وہ کہیں اور سے ظہور نہیں کریں گے، مکے سے. اے پروردگار کیوں مکے سے ظہور کریں گے جبکہ ان کو جانا ہے کوفہ؟ بھئی وہاں تو رہیں گے نہیں، مکے میں نہیں رہیں گے نا، کوفے چلے جائیں گے. کوفے کو ہی دارالحکومت بنائیں گے. کہا جہاں میرے جد علی نے دارالحکومت بنائی ہے وہی دارالحکومت ہمارا بھی ہے. واہ واہ. توجہ چاہ رہا ہوں.
لیکن مکے میں کیونکہ ہمارے جد نے دعا مانگی تھی امامت کے لیے. اب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار جب امام مہدی کو کوفے کی طرف جانا تھا تو وہاں بھیج دیتا، وہاں اتار دیتا، یہ مکے میں کیوں اتار رہا ہے؟ کہا یاد رکھو میں جگہ بھولتا نہیں ہوں، اس کے جد نے اسی مکے میں دعا مانگی تھی، اسی لیے جہاں ابراہیم نے دعا مانگی ہے وہیں سے اس کا ظہور ہوگا، ہے نا، وہیں سے ظہور ہوگا. اور پھر جہاں سے اس کے جد حسین نے کربلا کا سفر کیا ہے وہاں سے اس کا ظہور ہوگا. اب توجہ چاہ رہا ہوں، آج اربعین کے موقع پہ لوگ کہاں سے جا رہے ہیں؟ کربلا کی طرف. نجف کوفہ ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی نجف تو کوفے کا ایک محلہ تھا، تو نجف کوئی الگ سے کوئی شہر تھوڑی تھا. اب وہ کہنے کے لیے کہہ دیتے لوگ. اور اتفاق کی بات یہ کہ نجف میں جو روڈ ہے وہ کوفے اور نجف کی سے متصل ایک روڈ ہے جو کربلا جاتی ہے نا. تو اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیں اربعین ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج دیکھیں عاشور سے یعنی محرم سے پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کربلا جانے کے لیے، اور اربعین تک تو پورا سمندر لوگوں کا ہو جاتا ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو ناصر کہاں سے ملیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب وہ عاشور کو مکے میں کیا کریں گے؟ ایک یہ بھی اور یہ بھی بات بتا دیں، جس دن عاشور ہوگا اس دن وہ مکے سے ظہور کریں گے، ہے نا. تو عاشور کے دن ساری دنیا امام حسین کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ متوجہ ہے. بھائی جو عزادار ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں، جو عزادار نہیں ہیں وہ بھی جلوس دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی منتیں ماننے کے لیے آ رہے ہیں. تو پوری دنیا امام حسین کی طرف کیا رہتی ہے؟ متوجہ رہتی ہے. عاشور کے دن پوری دنیا امام حسین کی طرف کیا رہتی ہے؟ متوجہ رہتی ہے. اسی لیے جو حسین کا وارث ہے وہ اسی دن ظہور کرے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مکے سے حسین نے سفر کیا تاکہ جہاں سے جناب اسماعیل کی قربانی ناتمام تھی اس کو مکمل کریں، اور عاشور سے امام مہدی اٹھیں گے تاکہ جو مشن میرے جد نے، میں توجہ کر رہا ہوں، جو مشن میرے جد حسین لے کے اٹھے تھے اب اسی کو میں پوری دنیا میں کیا کروں گا؟ نافذ کروں گا. اسی لیے عاشور کے دن وہ کیا کریں گے؟ ظہور کریں گے. اب جب ظہور کریں گے، توجہ شہرام عزیزان گرامی، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ وہ روایت ہے جس میں خود امام مصائب پڑھیں گے. میں نے کہا نا کہ دنیا عاشور ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشور کے دن ظہور کرنے والا اپنے جد کے مصائب نہ پڑھے، جو یوں تو خون کے آنسو رو رہا ہو اور عاشور کے دن ظہور کرے اور اپنے جد کا تذکرہ نہ کرے؟ تو اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، امام جب مکے سے ظہور کریں گے تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کو خطاب کریں گے، پوری دنیا کو خطاب کریں گے. اب عزیزو یہ بات آپ سن لیجیے، ہم نے کہا اس وقت لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ نجف سے یعنی کوفے سے کربلا کی طرف، ہے نا. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ امام عاشور کو ظہور کریں گے، اب کتنے دن مکے میں رہیں گے یہ تو تفصیل نہیں ہے، مگر پھر کدھر جائیں گے؟ کوفے کی طرف جائیں گے. خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ اربعین میں ہر سال آنے والا مجمع کسی آنے والے حسین کی خبر تو نہیں دے رہا ہے، کسی آنے والے حسین کی تو خبر نہیں دے رہا ہے. اور پھر امام اسی مسیر پہ جائیں گے، ہے نا، اسی مسیر پہ جائیں گے نا. نجف جائیں گے، کوفے جائیں گے. اور ہم نے کہا کوفے ہی سے لوگ جاتے ہیں، ویسے تو عراق سے تمام شہروں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ممالک سے بھی لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں. توجہ چلو، ہر ملک، ہر مذہب، ہر نسل کے لوگ اس وقت اربعین میں امام حسین کے روضے پہ جاتے ہیں عراق میں. حتیٰ کہ ہمارے ملک سے بہت سے ہندو بھائی جاتے ہیں، عیسائی جاتے ہیں، سکھ جاتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ جا رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ اربعین کے حوالے سے بھی یہ گفتگو میں نے کر دی. اب جب امام ظہور کریں، ہم نے کہا پوری دنیا عاشور کے دن کس کی طرف متوجہ ہے؟ آقا حسین کی طرف. اب جب حسین کا وارث ظہور کرے گا تو
وہ دنیا والوں کو خطاب کرے گا اور اپنا تعارف کسی اور کے ذریعے نہیں کرائے گا، امام حسین کے ذریعے کرائے گا۔ آقا حسین کے ذریعے اپنا تعارف امام کرائیں گے۔ لہذا 5 باتیں کہیں گے رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر کے، اور خطاب میں کیا کہیں گے؟ پوری دنیا والوں کو۔ اس لیے وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ پوری دنیا کو امن دینے کے لیے آئے گا، وہ پوری دنیا کو انصاف دینے کے لیے آئے گا، وہ پوری دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے آئے گا۔ اسی لیے آپ خطاب فرمائیں گے رکن اور مقام کے درمیان، کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، اے دنیا والو، انا الامام القائم الاثنا عشر، میں 12واں امام قائم ہوں۔ اور اس کے بعد کہیں گے الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم، اے دنیا والو میں ہی ہوں اپنے جد حسین کا انتقام لینے والی شمشیر۔ اور اس کے بعد یہاں سے مصائب ہے، یعنی اپنی نسبت بھی ہے اور مصائب، یعنی اپنا تعارف کرائیں گے کس کے ذریعے سے؟ امام حسین کے ذریعے سے۔ کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرا جد حسین پیاسا شہید کیا گیا۔ یعنی آپ سوچیں عاشور ہے نا، تو پوری دنیا کو امام خود مصائب پڑھ کے سنائیں گے۔ آپ ہم جیسے لوگوں سے مصائب سنتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ خود فرزند حسین اپنے جد کا حسین، اپنے جد کی مصیبت بیان کرے گا۔ اے الا یا اہل العالم، اے اہل عالم، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرا جد حسین پیاسا شہید کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ترہوہ عریانا، اے اہل عالم، اے دنیا والو، میرے جد کے جنازے کو بغیر لباس کے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ کتنی بڑی مصیبت ہے امام کے لیے، پیاس، بے لباس جنازے کا چھوڑنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے اہل عالم، میرے جد حسین کو پامال سم اسپا کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ مصیبت۔ یعنی یہ 3 ایسی مصیبتیں ہیں جس کا خود امام کیا کریں گے؟ دنیا کے سامنے کیا کریں گے؟ تذکرہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا حسین کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیا کیا؟ پامال کیا گیا۔ بس عزیزو، یہاں تک اگر آپ نے سن لیا تو دل چاہتا ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ جنازوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور کے جنازے کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی بے احترامی نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جاتے ہوئے کسی پرندے کا جنازہ پڑا ہو تو لوگ اپنی گاڑی اس پہ نہیں چڑھاتے ہیں۔ میں برابر اس چیز کو مشاہدہ کرتا ہوں، وہ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور کی ڈیڈ باڈی ہوتی تو وہ اپنے گاڑی کو گھما کے نکالتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اگر انسانیت ہے تو وہ ایسا ہی کرے گا، ایسا ہی کرے گا۔ اور تمام مذاہب کے اندر یہی تعلیم ہے، تمام مذاہب کے اندر یہی تعلیم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ لیکن آپ سوچئے کہ کربلا میں وہ کتنے بڑے درندے تھے کہ انسان جانور کی بھی جنازے کے اوپر گاڑی نہیں چڑھاتا، اس سے کاٹ کر کے نکالتا ہے، اور وہاں فرزند زہرا، فرزند نبی کے جنازے پہ گھوڑے کے دوڑائے جا رہے ہیں اور جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ عزیزو، ایسے جنازے کو پامال کیا، ایسے جنازے کو پامال کیا کہ جب 11 محرم کو دنیا میں آپ دیکھیں، جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو حتیٰ کہ غیر مذہب کے دوست بھی کیا کرتے ہیں؟ مثلا اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا غیر مذہب کا دوست ہے لیکن وہ بھی اس کو پکڑ کے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے باپ کے جنازے کے قریب نہ جائے، یعنی اس کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا بھی مذہب یہی کہتا ہے کہ بیٹا ہے یا باپ ہے، بیٹا مر گیا، باپ کو اس کے قریب نہ جانے دو، دیکھے گا تو ہے نا۔ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بہلایا جائے، کسی طریقے سے اس کو اس جگہ پہ نہ جانے دیا جائے۔ مگر اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ یہ کربلا میں کتنے شقی تھے وہ کہ انہوں نے 4 سالہ بچی کو وہیں سے گزارا جہاں اس کے بابا کا جنازہ پڑا،
جہاں اس کے بھائی علی اکبر کا جنازہ پڑا تھا، جہاں جناب عباس کا جنازہ تھا، وہیں سے گزارا اہل حرم کو۔ کتنی شقاوت ہے ان کے اندر، امام سجاد کو وہیں سے لے کے جا رہے ہیں، بی بی زینب کو وہیں سے لے کے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب امام سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے جنازے پہ پڑی ہے تو بس چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب دیکھیے یہ ایک جو جناب زینب نے کہا، اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا تھی۔ جناب زینب نے جب امام سجاد کا چہرہ دیکھا تو بس یہ کہا، بے ساختہ کہا کہ میرے لال کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اب آپ اس سے کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ امام سجاد کی کیفیت کیا تھی۔ یعنی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب روح نکلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سجاد سے جب یہ کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے، کیا تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی جس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن ہو اور اس کا جوان بیٹا موجود ہو اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہاں پہ جناب زینب کا بہت بڑا کردار ہے، ایک بہن نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جناب زینب کیا کرے، بھتیجا اگر یوں ہی اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتا رہا تو پھر اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو کیا کرے زینب بھی تو رسن بستہ تھی، زینب بھی تو رسن بستہ تھی۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب نے امام سجاد کی نظر کو، نگاہ کو جنازے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ جناب زینب نے اپنے کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ یہ زینب کر سکتی تھی اور یہ کیا جناب زینب نے۔ لہذا جیسے ہی جناب زینب اونٹ سے گری ہیں تو اب امام فوراً متوجہ ہوئے، بس جنازے سے نگاہ ہٹی اور فوراً کہا یہ پھوپھی اماں یہ کیا ہو گیا؟ جناب زینب اپنے دل میں سوچ رہی کہ چلو میں نے اپنے بھتیجے کی نگاہ بابا کے جنازے سے ہٹا دی، مگر عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زینب بہن بھی تو ہے، زینب بہن ہے، اور ویسی بہن کہ جس نے اپنے بھائی کو کبھی نہ چھوڑا ہو، حتیٰ کہ سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے، بہن، ایسی بہن، زینب جیسی بہن۔ اب نیچے جب آئیں، اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے بھائی بہن کا رشتہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ بہن دور سے اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے، دور سے، ہزاروں کا مجمع ہو، بہن اپنے بھائی کو کپڑے سے پہچان لیتی ہے، اپنے بھائی کو بال سے پہچان لیتی ہے۔ اب زینب یہی کہنا چاہتی ہے، زینب یہی کہنا چاہتی ہے۔ عزیزو جب زینب نیچے گری ہیں تو امام حسین کے جنازے سے بہت قریب ہو گئی۔ اب جب قریب ہو کر کے ایک بہن نے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا تو اب زینب سے رہا نہیں گیا۔ جب زینب نے قریب سے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا تو اب زینب سے نہیں رہا گیا۔ عجیب جملہ کہا ہے، کیا جملہ کہا ہے؟ یوں امام حسین کا جنازہ پامال ہو چکا تھا کہ ایک بہن زینب، وہ بھی زینب جیسی بہن، اب وہ جملہ کیا کہتی؟ کہتی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یعنی زینب کہنا چاہتی ہے بھیا بہنیں تو دور سے بھائیوں کو پہچان لیا کرتی ہے، مگر ہائے آپ کے جنازے کو ایسا پامال کر دیا کہ زینب قریب ہو کر کے بھی پہچان نہیں پا رہی ہے کہ یہ اس کے بھائی کا جنازہ ہے۔ آپ سوچئے اہل حرم پہ کیسی مصیبت۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذنب قضاہ تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اسباب فراہم کر۔ پروردگار اس مجلس کے ثواب میں ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قارب، تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو گئے ہیں،
بانی مجلس کے تمام مرحومین، سامعین کے تمام مرحومین، حقیر کے تمام مرحومین، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم بے آبرو ہیں، گنہگار ہیں، مگر تیرا حسین آبرو رکھتا ہے، تیری زینب تیری نگاہ میں آبرو رکھتی ہے، جناب عباس آبرو رکھتے ہیں۔ پروردگار حسین اور آل حسین کے آبرو کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جو دنیا میں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار کیے جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے وزیر جہاں بنت عابد علی، اقبال حسین ابن علی حسین اور جملہ مومنین مومنات کی رفعت کو اظہار فرمائیں۔